جیسے ہی آپ بلوچستان میں انٹر ہوں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے پانی کے کین بائکس پر اور ڈاٹسن میں دکھائی دیں گے، بہت بڑی مقدار میں۔ لیکن یاد رہے بلوچستان میں اس گیلنوں میں پانی کم اور پیٹرول ڈیزل زیادہ سپلائی کیا جاتا ہے، جو کہ ایرانی ہے اور مکمل غیر قانونی ہے۔ ان بائکس اور ڈاٹسن کے ذریعے ان گیلنوں میں روزانہ لاکھوں اور کروڑوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان کے خزانے میں نہیں بلکہ کرپشن اور رشوت کے بازار میں نیلام کر دیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں تقریباً ہر 1 کلومیٹر بعد لیویز، ایف سی، کسٹم، آرمی اور کوسٹ گارڈ کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے نیچے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں جوانوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں مگر روزگار نہیں، اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی بہتر پلان ہے ان کو روزگار مہیا کرنے کا۔ غربت بے بسی سے تنگ آ کر یہ بیچارے جوان مجبوراً اس طرح کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جوان کچھ کمائے نہ کمائے لیکن راستے پر تعینات ایف سی، آرمی، لیویز اور کسٹم کے جتنے بھی ناکے ہوتے ہیں ان سب کو ایک ٹرپ پر اچھا خاصا پیسہ دیا جاتا ہے۔ اگر صرف بلوچستان میں قائم اس ایک کرپشن اور رشوت کے بازار کو روک دیا جائے اور ایرانی پیٹرول ڈیزل کو ریگولرائز کر دیا جائے تو یقین کریں بلوچستان کے معاشی مسائل تو حل ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا قرضہ بھی ختم ہوگا اور خزانہ خالی ہے جیسے الفاظ بھی سننے کو نہیں ملیں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایران آپ کے بہت قریب لگتا ہے، وہاں سے ڈیزل پیٹرول آپ کو سستے دام میں ملے گا، دوسرا اس پر ٹرانسپورٹ کی لاگت بہت کم آئے گی۔ میری اس بات کو سن کر اب بہت سے سستے دانشور اور تجزیہ نگار اس بات کا جواز کچھ یوں بیان کریں گے کہ ایران سے تیل نہ خریدنے کی بڑی وجہ بینکنگ چینلز کی کمی اور اقتصادی خطرات ہیں، ایران پر پابندیاں اور مالیاتی مسائل ہیں۔ لیکن میری نظر میں یہ ساری باتیں بے معنی ہے، کیونکہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ضرور ہوں گے، مگر ہمارے جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، عہدوں پر فائز شخصیات ہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہے کرنے کی، یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے، اور جو چیزیں ان کی ترجیحات میں شامل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے کیسے غیر قانونی طور پر اتنے بڑے پیمانے پر ایران سے تیل کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو بس سمپل اور مختصر سی بات ہے، ترجیحات میں کرپشن ہے، رشوت ہے، وہ چیزیں ترجیحات میں نہیں ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو۔